کی جب باتیں ان کی یادیں اور جو انہوں نے بتائیں تو رات کے 2 بج گئے، یعنی وہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر کہنے لگے آپ بھیا میرے پاس کس لیے آئے تھے؟ میں نے کہا حضور میں شاگرد ہونے آیا تھا۔ تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کسی کا شاگرد ہوتا ہے مٹھائی لے کر آتا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے کہا جی وہ جلندھر موتی چور والے وہ انار کے لیے میں کھلی رہتی 24 گھنٹے دکان۔ تو میں نے کہا حضور میں ابھی لے کر نہیں میاں واپس آؤ۔ اب آپ یقین نہ کرنا سیف الماری تھی ان کی بیک سائڈ پہ لگی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے چابی دی۔ وہ کہنے لگا یہ سیف الماری میری کھولو۔ میں نے سیف الماری کھولی۔ وہ کہنے لگا مٹھائی کے ڈبے کتنے پڑے؟ میں نے کہا 1 2 3 4۔ وہ کہا میں ایک ڈبہ باہر نکال لاؤں۔ اب یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ تو میں نے مٹھائی کا ڈبہ باہر نکالا تو وہ کہنے لگا اپنا منہ میٹھا کرو اور میرا کرو، مگر میں نے آپ کو ابھی شاگرد نہیں کیا، میں نے آپ کو ابھی شاگرد نہیں کیا۔ لو جی اس طرح آپ نے کب آنا میرے پاس؟ میں فیکٹری میں جاب کرتا تھا جی نشاط روڈ کے اندر۔ میں نے کہا جی میں ویکنڈ ڈے میں آؤں گا آپ کے پاس اور سنڈے کی شام کو جایا کروں گا آپ کے۔ ان کو لگا میاں سب سے پہلی بات ہے جب آنا ہے تو آنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا آپ نے۔ آپ یقین کریں کہ 1 سال مجھے انہوں نے ایسے چیک کیا۔ میری رہائش کانے تھی جہاں میٹرو تھی نہ ڈبل سڑک تھی، میں مسجدوں پہ ویگنوں پہ رکشوں پہ ڈیلی نارکلی ہفتے کی شام کو آتا تھا، ان کی جو پسند کے کھانے تھے وہ لاتا تھا، ان کی خدمت میں ساری رات سارا دن گزارتا تھا اور صبح اجازت اور 120 سیڑھیاں ابھی ریڈ اینڈ وائٹ کی سگریٹ لا کر دی۔ انہوں نے کہا اچھے سے 100 روپے کا دودھ لے کے لاؤ۔ میں نے کہا استاد محترم وہ جب سگریٹ کا میں پاکٹ لایا ہوں تو اب دودھ جب ابھی یہی تو میں چیک کر رہا ہوں تو شاگرد ہے کہ تم کہتا نا شاگرد بن رہا ہوں۔ لو جی ایک دفعہ میں نے ان سے کہا یہ بات، پھر میں نے پوری زندگی میں نہیں یہ بات کی۔ تو آپ یقین کرنے 1 سال کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گلے لگایا، بڑا پیار دیا، وہ کہتا تم اصلی بھی ہو نسلی بھی ہو، اب ہم تمہیں رسمی شاگرد کریں گے، اب آپ وارث بھائی کو بھی بلاؤ اور اپنے دوستوں کو بلاؤ۔ پھر انہوں نے دعاؤں کے ساتھ مجھے شاگرد کیا اور اب کہنے لگا اب اپنی پہلی غزل سناؤ مجھے۔ تو میں نے پہلی غزل سنائی، اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے، اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے، بات کرتا ہوں اس لیے ان کی، بات کرتا ہوں اس لیے ان کی، بات کرنا ثواب جیسا ہے، میرا جینا تیری جدائی میں، میرا جینا تیری جدائی میں ایک مسلسل عذاب جیسا ہے۔ تو آپ یقین کرنا وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو اسی کے ساتھ پھر انہوں نے رسمی شاگرد کیا۔ میں بات کو کلوز کرتا ہوں اور مہمان بھی بیٹھے ہیں، ٹائم بھی جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ مرشد کا فیض ہے کہ میرے سامنے اتنی بڑی شخصیات بیٹھی، یہ فیض ہے، میری کوئی اوقات نہیں، میرا کچھ بھی نہیں اس مقام، سب یہ میرے مرشد کا کرم ہے۔ رسمی شاگردی کے بعد مجھے کہنے لگا اب آپ کا کوئی پیر خانہ ہے؟ میں نے کہا حضور میں کہنے لگا چلو پھر اب پیر خانہ بھی ایک کرتے ہیں۔ وہ ہری پور ہزارہ پہ مجھے سید علی محمد سرکار کے آستانے پر لے کر گئے، وہاں حضرت سید بابر بشیر صاحب کی تصویر چل رہی ہے اس پہ، تو ان کے ہاتھوں پہ مجھے بیعت کروایا۔ اور یہ وہ در ہے جہاں پورنم آبادی صاحب میرے استاد محترم نے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر تمہیں، یہ وہاں لکھا چلا۔ اب محبت کی راہیں کیا ہے؟ جو اولیاء اللہ کی سرزمین پہ چل کے جو ہے یہ محبت کی راہیں، باقی دنیا دل لگی ہے، دل لگی ہے۔ اور وہاں بیعت کروا کے اب مرشد خانہ بھی ایک ہو گیا۔ تو اب کہنے لگے میاں اب زندگی میں یاد کرو گے، اب ہم آپ کو شاعری نہیں بتائیں گے، اب شاعری آپ کو خود آئے گی، آپ یقین کرنا۔ اب انہوں نے کوئی تختی یا قلم وغیرہ نہیں سکھایا، حقیقت بات ہے۔ تو آپ یقین کرنا ساری رات ان کے پاؤں دبانے، کوئی 1 گھنٹہ دبائے گا، 2 گھنٹہ دبائے گا، میں 6 گھنٹے دبا رہا ہوں، آنکھ لگ جاتی ہے، ایسے ہوتا ہوں پیام یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے سے کہنے لگے آپ مطلب سے مجھے نہ دبائیں کہ میں شاعر بن جاؤں، کیا مطلب سے نہ دبانا کہ شاعر بن جاؤں، مجھے عشق سے دبانا، ہم کچھ نہیں بتائیں گے آپ کو، سب کچھ ہے۔ تو ہم نے پھر یہی سیکھا کہ ہم نے معشوق نہیں بننا، معشوق استاد کو بنانا، ہم نے عاشق بننا ہے، اور ہم عاشق بن کے یہ سارا مشن لے کے چل رہے ہیں۔ اور میری پوری زندگی کی جو مقصد ہے استاد کے مشن کو جاری و ساری رکھنا۔ اور آپ یقین کریں اتنے قیمتی لوگ کہ آپ نے کتنا کلام لوگوں کو بانٹا، کوئی پیسوں کی بات نہیں کی۔ آپ اس بات کے گواہ ہوں گے مجھ سے پہلے ملنے والے کہ جو نظر نیاز دی ٹھیک ہے، نہیں بھی دی، انہوں نے اپنے کلام کو تقسیم کیا۔ میں یہ کہوں گا کہ استاد پورنم آبادی کتنے قیمتی درویش تھے، اور ایسے قیمتی درویش تھے، میں کہتا ہوں درویش بھی وہی ہوتا ہے، قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہ درویشی ہے، قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہ درویشی ہے۔ یہ درویشی میں نے اپنے استاد پورنم آبادی کے اندر، اور اس کے بعد
आप ये ना देखो कोई प्लेट आपके पास खाली लेकर आया है कि मेरे पास कुछ ये मांगने आए, नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो सब कुछ बांट के आया और फिर आपके पास आया। तो मैं यही कहूँगा, छान मारा है कुल जहाँ पूर्णम, आपको ढूंढे हम कहाँ पूर्णम, जगमगाता था आसमान अदब, आपसे थी एक अक्षा पूर्णम, ये फसाना नहीं हकीकत है, चाहता है दिल से प्याम पूर्णम, चाहता है दिल से प्याम पूर्णम। मैं उस्ताद रिफाकत अली साहब के लिए एक शेर पेश करूँगा कि मेराज मोहब्बत की समझते हैं हकीकत, मेराज मोहब्बत की समझते हैं हकीकत, और नेमते हासिल हैं इन्हें दोनों जहाँ की, और नेमते हासिल हैं इन्हें दोनों जहाँ की, खुशकिस्मती क्या इससे बड़ी होगी हमारी, आमद है यहाँ आज उस्ताद रिफाकत अली खान की, आमद है उस्ताद रिफाकत अली खान की। नज़ीर अहमद गाजी साहब के लिए इनके एहसास में उजाला है, इनके एहसास में उजाला है, अज़मतों के सफ़ीर गाजी हैं, आज के सदर मोहतरम है प्याम है खुशी नज़ीर गाजी है। और सैयद नूर साहब जनाब, इनका कल्बो ज़हन है, इनका कल्बो ज़हन आईना है कोहितूर का, इनका कल्बो ज़हन आईना है कोहितूर का, इस वास्ते पूरी दुनिया में नाम है सैयद नूर का, इस वास्ते पूरी दुनिया में नाम है सैयद नूर का। और पटियाला घराने की शान है उस्ताद हमद अली खान, पटियाला घराने की शान है उस्ताद हमद अली खान, और पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है उस्ताद, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है उस्ताद हमद अली खान साहब। और सैयद मोहसिन गिलानी, सैयद मोहसिन गिलानी, यह मोहब्बत का चराग, काम है जिसका रोशनी देना, ये दुआ है प्याम रब से मेरी, इसको मेरी भी ज़िंदगी दे। राशिद महमूद साहब, प्यार मोहब्बत के जो पैकर होते हैं वही तो दुनिया में दिलबर होते हैं, सारा दिन चेहरे पे उदासी रहती है, आपकी सूरत देख के बेहतर होते हैं। और सैयद मोहसिन जाफर साहब, मैं इनके बारे में जितने भी अल्फाज कहूँ कम है, इनकी मोहब्बतें, इनका खलूस और इनकी रहनुमाई, और बस यही कहूँगा कि रात दिन उसके ध्यान में रहना, रात दिन उसके ध्यान में रहना, गोया जलते मकान में रहना, रात दिन उसके ध्यान में रहना, गोया जलते मकान में रहना, अपना तो यही पैगाम है, सैयद मोहसिन जाफर के हर वक्त ध्यान में रहना। तो तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ, फर्दन फर्दन हाजी जवेद कमर साहब हैं, इनका भी शुक्रिया, मुनव्वर फरीद कादरी साहब हैं, जैन मदनी साहब आए, डॉक्टर तनवीर सरवर साहब, सैयद साजिद यज़दानी, और नेशनल बैंक से हमारे यासिर मलिक साहब हैं, एजे राना। तो आप तमाम मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और ये चिराग हमेशा जलता रहेगा। सैयद नूर साहब ने बड़ी प्यारी बात की, और मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह इस पर अमल भी हो कि उस्ताद की जो हक है वो डॉक्यूमेंट्री बने। मैं अपनी विसात से बढ़ के काम कर रहा हूँ, हकीकत है, ये बस सब मुर्शद का करम है कि बस मैं अपने मुर्शद साईं हज़रत बाबा बशीर साहब के लिए कहूँगा, जो उनका फैज़ है, वो कहते हैं कि कोई भी बुज़ुर्ग को आप अपनी महफिल में बिठा दो, मैं हाजिर हो नासिर। उनकी मजबूरी हरीपुर हज़ारा रहते हैं, वो नहीं आ सकते, मैं दावत देता हूँ, वो आते भी हैं और नहीं भी आते। और इनसे बड़ा क्या होगा, सफ़ीर इश्क़ रसूल नज़ीर अहमद गाजी साहब यहाँ बैठे हों, तो इससे बड़ी मेरी सादत क्या हो, जिनका तसव्वुफ़ पे, रूहानियत पे इतना बड़ा काम है। और मैं बस इस शेर से कि मेरे हाथ में जब से हाथ तुम्हारा है, मेरे हाथ में जब से हाथ तुम्हारा है, मेरा तब से ऊंचा और सितारा है, रब राज़ी तो दुनिया में सब राज़ी हैं, वरना दो आलम में दोस्त के साथ। बहुत शुक्रिया जी। और ये